العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے بچوں کی معاشرتی تربیت۔ معاشرتی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے لوگوں کے ساتھ کیسے مل جل کر زندگی گزارنی ہے۔ اس کے دو دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ گھر کے اندر رہنا، چنانچہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان چھوٹوں کے ساتھ اور ان بڑوں کے ساتھ اس نے کیسے رہنا ہے۔ بچے کو بولنا اس کی ماں سکھاتی ہے۔ اب یہ ماں پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو رف طریقہ سکھائے بات کرنے کا یا سوفسٹیکیٹڈ طریقہ سکھائے۔ بعض بچوں کو دیکھا کہ بات کرتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو پہ پیار آتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ یہ بھی کہہ سکتا ہے امی مجھے یہ دیں، اور بچہ یہ بھی کہتا ہے امی پلیز مجھے یہ دیں۔ اب ایک لفظ درمیان میں لگا دینے سے بات کا انداز ہی بدل گیا، اپنائیت آ گئی، محبت آ گئی، عاجزی آ گئی، احترام دوسرے کا آ گیا۔ اب یہ گفتگو کا طریقہ اس کو ماں نے سکھانا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ تم لگائے رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ ماں اس کو بتائے کہ بیٹا یہ لفظ استعمال کرنا ہے اور یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ دوسرے بچے کو یا کسی بڑے کو اچھے نام سے پکارنا، یہ بھی بچے کو سکھانا پڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی چیز دے یا اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے بتلایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ہمارے ماحول معاشرے میں شکریہ کا ادا کرنا یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ شاید ہی ہم دیکھتے ہوں چھوٹا بھائی بڑے کا شکریہ ادا کرے، بیٹا باپ کا کرے، بیٹی ماں کا کرے، بیوی خاوند کا شکریہ ادا کرے۔ کہتی ہیں دل میں تو ہوتا ہے، بھائی دل میں تو رہے، زبان سے اظہار نہ ہو تو بات تو پوری نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ دل میں سوچتا ہی رہے کہ میں مسلمان بنوں گا بنوں گا بنوں گا، جب تک بنے گا نہیں تب تک اسلام میں داخل تو نہیں ہوگا۔ تو یہ الفاظ سکھانے پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ اس عاجز کو عجیب بات پیش آئی۔ پیرس سے نیو یارک جانا تھا تو ساتھ والی سیٹ کے اوپر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھ گئی جس کے پاس کوئی 2.5 سال 3 سال کی ایک بچی تھی۔ جب کھانا لگانے کا وقت آیا تو اس عاجز نے تو سٹاف کو منع کر دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، مگر اس لڑکی نے کھانے کے لیے کہا تو اس کے سامنے کھانا لگا دیا گیا۔ اب بالکل قریب سیٹ تھی تو گو اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہے تھے، لیکن اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عاجز ایک کتاب پڑھنے بیٹھ گیا، مگر یوں فیل کیا کہ اس نے اپنی بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور جو کھانا سامنے رکھا اس میں سے ایک چمچ کے اندر چند چاول اس نے ڈالے
تھوڑے سے رائس ڈالے اور اپنی بچی کے منہ میں لقمہ ڈالا. پھر اس کے بعد وہ ویٹ کرنے لگ گئی. جب بچی نے وہ لقمہ کھا لیا تو وہ کہنے لگی سے تھینک یو. اس چھوٹی سی بچی نے کہا موم تھینک یو. اب اس نے دوسرا لقمہ ڈالا, پھر دوسرے لقمے پہ تھینک یو کہلوایا. اس عاجز کے اندازے کے مطابق ایک کھانے کے دوران اس ماں نے اپنی بیٹی سے شاید 35 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا. مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ دیکھو یہ کافرہ لڑکی ہے, لیکن ان کے ماحول معاشرے میں چونکہ ایک عادت بن گئی تو اس نے شکریہ اتنی دفعہ ادا کروایا کہ یہ عادت اس بچی کی گھٹی میں پڑ گئی. حالانکہ یہ معاملہ تو مسلمان بچے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن آج ہماری کتنی مائیں ہیں جو بچے کو کھانا کھلاتی ہیں, دودھ پلاتی ہیں, کیا اس کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ تم نے موم کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ جب ماں باپ کی گود میں ہی وہ شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھتا تو پھر لوگ اس کے ساتھ جتنا مرضی احسان کرتے پھریں وہ بے قدرہ بن جاتا ہے, اسے کوئی قدر نہیں ہوتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ بندوں کا شکر ادا کرتا ہے نہ بندوں کے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ بیرون ملک میں مدارس کے اندر یہ دیکھا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ بھئی آج ہم کچھ کوکیز بچوں میں تقسیم کریں گے. تو ان اے رو 40-50 مسلمان بچے سامنے سے گزرے اور ان کو کوکیز دی اور کسی نے شکریہ کا لفظ نہ کہا, الا کوئی 1-2 وہ بچے جو ایسے تھے کہ ان کے گھروں کا ماحول واقعی بہت نیک تھا اور ان کی ماؤں نے ان کی اچھی تربیت کی تھی. تو بہت افسوس ہوا کہ معلوم نہیں کہ ہمارے گھروں کی عورتیں, لڑکیاں اپنی بچیوں کو یہ بیسک تربیت کیوں نہیں دیتی. آپ بچے کو جزاک اللہ سمجھائیے کسی عورت کا شکریہ ادا کرنا ہے, جزاک اللہ سمجھائیے اگر اس نے ابو کا شکریہ ادا کرنا ہے. اسی طرح بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سوری کرنے کا طریقہ سمجھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر بچہ اپنی غلطی پر سوری نہیں کہے گا تو اس کے اندر انانیت بڑھے گی, وہ اپنی غلطی کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا, وہ غلط راستے پہ چل نکلے گا. یہ چھوٹی اور بنیادی چیزیں ہیں, مگر انہی سے انسان کی شخصیت آگے بڑھتی ہے. ماں کو چاہیے کہ بچہ ذرا سا بڑا ہو, اس کے سونے کا اسکیجول, جاگنے کا, اس کے پڑھنے کا, اس کے کھیلنے کا, یہ پورا کا پورا طے ہونا چاہیے. بچے کو پتا ہو کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. بچہ تو کچا ہوتا ہے, جس ترتیب پہ اس کو لگا دو وہ اسی ترتیب پہ لگ جائے گا. تو کچھ ماؤں کو دیکھا کہ وہ اس قسم کی گفتگو میں اور ڈیلنگ میں بچے کو کچھ بھی نہیں سکھاتی, بس بچہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جو سمجھتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے اور ماں باپ شاید اسی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس بچے کے گھر کی زندگی. ماں اور بچے کے درمیان ایسے کوڈ ورڈ ہونے چاہیے کہ اگر کسی وقت بچہ ضرورت سے زیادہ نوٹی بن رہا ہے, ٹف ٹائم دے رہا ہے اور لوگ بھی ہیں, تو ماں ایک لفظ کہے اور بچے کو سمجھ ہو کہ مجھے اب کچھ نہیں کرنا. ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ باہر سے بچے آتے ہیں تو وہ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں, لڑتے ہیں. بچے جو ہوئے تو حنانا کسی وقت اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کی ماں دور سے اس کو کہتی ہے حنانا بیہیو. اللہ کی شان, یہ لفظ ایسا بجلی کی طرح اس پہ اثر کرتا ہے کہ یہ لفظ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ ماں کی طرف بھاگتی ہے, اس کو مناتی ہے, سوری کرتی ہے. اب یہ ٹیوننگ ہے کہ
کہ ماں نے جیسے بچے کی کر دی. یہ عاجز سوچ رہا تھا ہمارے بچپن میں ہمیں کوئی 100 مرتبہ بیہیو کہتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا رہا ہے. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس بچے کو وہ کیا سمجھاتی ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے. کوشش یہ کی جائے کہ بچے کی دوستی اپنے ہی گھر کے بچوں کے ساتھ ہو. بھائی بھائی کا دوست بن جائے, بیٹا باپ کا دوست بن جائے, بیٹی اپنی ماں کی دوست بن جائے. آج کے دور میں سب سے بہتر دوستی کا طریقہ یہی ہے. ہمارے دادا جان 2 بھائی تھے, بڑے حافظ قرآن تھے اور چھوٹے ناظرہ خاں تھے, مگر دونوں کی آپس میں دوستی ضرب المثل بنی ہوئی تھی. ہر جگہ اکٹھے ہوتے, مشورہ کرتے, ان کی خوشی ایک تھی, ان کی غمی ایک تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم دوست پہلے ہیں اور بھائی بعد میں ہیں. اللہ کی شان دیکھیں, بڑے جو تھے وہ حافظ قرآن تھے, چھوٹے ناظرہ خاں تھے, تو بڑے نے جب منزل سنانی ہوتی تھی تو چھوٹے ہی ان کی منزل سنتے تھے, چونکہ ہر وقت دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے. حافظ قرآن جو تھے انہوں نے اتنا قرآن سنایا کہ دوسرے بھائی نے ان کی منزل سنی حتیٰ کہ وہ بھی قرآن کے حافظ بن گئے. تو بھائی بھی ہوں اور دوست بھی ہوں تو مزہ ہی جدا ہوتا ہے. مگر یہ باتیں کون سکھائے گا؟ یہ ماں سکھائے گی. آج بچی اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتی, سب کچھ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہے, اور یہی برائی کی بنیاد ہوتی ہے. بیٹا آج باپ سے دور ہوتا ہے, اپنے دوست کے قریب ہوتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی کہ بیٹا اپنے دوست کی بات پہ عمل کرے گا, اپنے باپ کی بات کو اگنور کرے گا. آج تو ماں باپ جتنے بھی احسان کریں بچے اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ کہ ان کے ذہن میں کسی نے یہ ڈالا ہی نہیں ہوتا کہ احسان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ بچے کی انفرادی زندگی جو گھر کے دائرے کے اندر ہے, اس کو ماں نے ہی سنوارنا ہوتا ہے. اگر وہ اچھے آداب کی تلقین کرے گی تو بچے کے اندر سوفسٹیکیشن آ جائے گی, اس کی شخصیت کے اندر جاذبیت آ جائے گی, بچہ ایک میگنیٹک پرسنالٹی بن جائے گا. چنانچہ دسترخوان پہ بچے کو کھانے کے آداب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے, گھر کے لوگ ان کے آداب, چھوٹے بچوں کا ایک دوسرے کو چیز دے دینا, کیونکہ بچوں کے لیے کوئی کھیلنے کی یا اپنی چیز دوسرے کو دے دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, مگر بچے کو یہ ایثار اس کی ماں ہی سکھاتی ہے. تو یہ انفرادی زندگی کا جو ایک چھوٹا دائرہ ہے, یہ سب سے پہلے ماں نے سکھانا ہوتا ہے. جب بچہ گھر کے اندر ایک اچھا بچہ بن کے رہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر باہر کے لوگوں سے جب اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایک اچھا انسان ثابت ہوتا ہے. چنانچہ بیرون کا دائرہ وسیع ہے اور اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ بچے کو سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے کسی بڑے کو دیکھے فوراً سلام کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, افشوا السلام بینکم, تم سلام کو آپس میں رواج دو, پھیلاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے بچوں کو سلام کرتے اور پھر فرماتے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. ابو نعیم کی روایت ہے کہ بچے کھیل رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, السلام علیکم یا صبیان,
چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے رہے ہیں اور ان کو یہ طریقہ سکھا رہے ہیں. چنانچہ بچے سکول جانے لگیں تو سلام کر کے جائیں، واپس آئیں تو آتے ہی سلام کریں. صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہماری عادت تو یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ درخت کے پیچھے چلا جاتا تھا تو جب واپس آتا تھا تو اپنے ساتھی کو سلام کرتا تھا. شریعت نے اس میں عجب اور تکبر کو توڑا ہے. اب یہ حسن ہے شریعت کا. چنانچہ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ سوار ہے، سواری پہ سوار ہے، تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ والوں کو سلام کریں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انس لانو کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. چنانچہ جو خاوند گھر میں داخل ہو کر سلام کرے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. اب مسکرانا اور سلام کرنا یہ کتنی پیاری سنت ہے. تو بچہ بچپن سے یہ بات سیکھے گا تو بڑے ہو کر بھی اس پر یہ عمل کرے گا. تو بچے کو یہ سنت طریقہ سکھانا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ان کی غمی کو شیئر کرنا، تاکہ بچے کے سینے میں ایک حساس دل آ جائے. بے حس انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. چنانچہ بچے کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. شریعت نے اس کو یہاں تک مرتبہ دیا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا. وہ بندہ حیران ہوگا، اے رب کریم آپ جہانوں کے پروردگار ہیں، کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے کہ میں نے آپ کو کھانا نہ کھلایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہیں پا لیتا. اب بتائیے کہ ایک پڑوسی کو کھانا کھلانے میں کیا مرتبہ اللہ فرماتے ہیں تو مجھے وہیں پا لیتا. تو معلوم ہوا کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے غم کو شیئر کرنا، ہمدردی کا جذبہ ہونا، اسی کا دوسرا نام انسانیت ہے. ہم لوگ اپنے کالج کے زمانے میں انگریزی کتاب میں ایک عجیب مضمون پڑھتے تھے. وہ ایک فکشن تھا جو تخیلاتی طور پر ایک سائنسدان نے لکھا کہ دنیا میں بڑی سائنٹیفک امپرومنٹ ہو جائے گی، ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا. تو ایک سائنسدان اللہ رب العزت کے سامنے کہے گا، اللہ آپ نے بھی انسان بنائے اور میں نے بھی روبوٹ بنایا، اور میرا روبوٹ آپ کے انسان سے بدرجہ بہتر، اس لیے کہ اس کی مشین سٹین لیس اسٹیل کی بنی ہوئی ہوگی، نہ زنگ لگے گا، نہ اس میں ڈیٹیریوریشن ہوگی، لانگ لائف ہوگی. پھر یہ کہ انسان تو ایک زبان بولتا ہے اور اس کے روبوٹ کے اندر پوری دنیا کی زبانوں کا ڈیٹا ڈالا گیا ہوگا تو وہ ہر زبان بولتا ہوگا. انسان تو صرف روشنی میں دیکھتا ہے، اس میں نائٹ ویژن کی بھی صلاحیت ہوگی. انسان تو کام کر کے تھک جاتا ہے، وہ مشین تھکنے کا نام نہیں لے گی. انسان تو قریب کی آواز سنتا ہے، وہ روبوٹ تو بہت دور کی آواز کو بھی سن لے گی. اس قسم کا کمپیریزن کرنے سے یوں فیل ہوگا
کہ جیسے مشین کی صلاحیتیں زیادہ بنسبت انسان کے. جب وہ یہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ان مشینوں کو چلا کے دکھاؤ. چنانچہ اس کی 2-4 مشینیں ہوں گی، وہ ان کو بٹن آن کرے گا اور وہ مشینیں چلنی شروع ہو جائیں گی. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک مشین کے اندر فالٹ ڈال دیں گے اور اس کا ایک پرزہ ٹھک سے ٹوٹے گا اور مشین بند ہو جائے گی. باقی مشینیں کام کرتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کہ تو نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کا حال؟ جی اللہ، ایک میں فالٹ پڑا، وہ بند ہو گئی، باقی چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب میرے بندوں کا حال دیکھو. تو 2-4 بندے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے اور یہ بندہ اچانک درد کی وجہ سے چلانا لگے گا اور پریشان ہوگا اور اس کو درد ہوگی اور لوٹ پوٹ ہونے لگے گا. جیسے ہی یہ لیٹنے لگے گا اور رونے لگے گا تو باقی سارے کے سارے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. کوئی اس کا ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، اور اس کی درد کی کیفیت کو دیکھ کے ایک دوسرا بندہ ہوگا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سائنسدان کو کہ دیکھا تم نے، درد ایک کے جسم میں ہوا، آنسو دوسرے کی آنکھ میں آئے، کیا یہ ہمدردی تمہاری مشینوں کے اندر موجود ہے؟ تو وہ سائنسدان کہے گا اللہ یہ ہمدردی تو نہیں. فرمایا اسی کا نام انسانیت ہے. تو وہ سائنسدان تسلیم کرے گا کہ یقیناً آپ کا بنایا ہوا انسان میری مشینوں سے بہتر ہے. خیر یہ تو ایک کافر رائٹر تھا جس نے امیجنری یہ سارا کچھ لکھا، لیکن اتنی بات تو محسوس ہوتی ہے نا کہ اگر حس ختم ہو جائے تو مشین میں اور انسان میں کیا فرق رہا؟ تو بچے کے اندر ہمدردی کا، محبت کا جذبہ پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اب یہ کنسپٹ بچے کے ذہن میں ڈالنا یہ کتنا ضروری ہے. مشہور واقعہ ہے، ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے. ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرے کے اندر روشنی ہے اور ایک آدمی جو بہت منور شخصیت ہے وہ کاغذ کے اوپر کچھ بیٹھا لکھ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ میرا نام؟ اس نے کہا تمہارا نام تو اس میں نہیں ہے. اور یہ کہہ کے ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے جب سنا تو ان کو عجیب سا لگا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اچھا اگر میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں تو میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. فرشتے نے سن لیا اور غائب ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا. اب انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا فرشتے. پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس دور کے لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا میرا نام؟ اس نے کہا سر فہرست سب سے پہلے تمہارا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو. اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو. اس سے انسان کے اندر ہمدردی آتی ہے. بخاری شریف کی روایت کہ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت نے
پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس پر اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی تھی۔ تو اگر ایک بچہ کھانے کے دوران اپنے والد کو پانی پیش کرے گا، والدہ کو پانی پیش کرے گا، کھانا لا کے رکھ دے گا، تو سوچئے اللہ رب العزت کی اس کے اوپر کتنی رحمت ہوگی۔ اگر کوئی بیمار ہے اور بچہ اس بیمار کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گا، سبحان اللہ، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو انہیں ایک بیمار کتا نظر آیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کتا ہے مگر بیمار ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، تو انہوں نے اس کی خبرگیری اپنے ذمے لے لی۔ یہ اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگاتے اور جو مزدوری کرتے اس میں سے کوئی روٹی لے کر اس کتے کو لا کر روز ڈالتے۔ کوئی 15 دن کے قریب انہوں نے اس بیمار کتے کی تیمارداری کی، جس پر کہ وہ کتا صحت مند ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے صحت مند ہونے پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوئے، انہوں نے مجھے نسبت عطا فرما دی۔ یہ ہماری نسبت نقش بندیہ ایک کتے کی خدمت کرنے کے بنا پر اللہ نے اس ہستی کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اگر بیمار کتے کی خدمت کرنے پر یہ انعام ملتا ہے تو گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو یا کسی کی تکلیف کو انسان اپنی تکلیف سمجھے، اس کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہوگا۔ تو بچے کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت جان بنے، زحمت نہ بنے، ان کے غم خوشی کو شیئر کرنے والا بنے۔ اسی کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ تیسرا، بچے کے ذمے ضروری کام لگانا۔ مثال کے طور پر بچے کو یہ بچپن سے ہی سکھانا چاہیے کہ وہ اپنی چیزوں کو خود سمیٹے۔ یہ طریقہ ماں سکھاتی ہے۔ اگر نہ سکھائے تو بچے تو گند پھیلا کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کیا حال ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں، روز گم ہو رہی ہیں، نہ اپنی کتابوں کی پرواہ، نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ۔ بچے تو ادھم مچا دیتے ہیں۔ ان کو یہ بات سکھانی پڑتی ہے کہ دیکھو یہ آپ کی چیزیں ہیں اور ان کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے۔ اپنی کتابوں کو سمیٹنا، اپنے کپڑوں کو صحیح رکھنا، اپنی چیزوں کو چوری ہونے سے بچانا، خیال رکھنا، یہ سیلف مینجمنٹ اس بچے کو ماں سکھاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ کام ذمہ لگانا چاہیے۔ اور دوسرا، چھوٹے چھوٹے کام گھر کے بچوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب گھر والے سارے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، پانی لانا ہے تو یہ تو کام بچے ہی کرتے ہیں۔ تو بیٹی کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹی اگر کھانے کے دوران 1 درجن مرتبہ بھی آپ کو اٹھ کے جانا پڑے تو آپ کو کوئی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کے چارٹر آف ڈیوٹیز میں سے ہے۔ گھر کے ایسے چھوٹے چھوٹے کام بچے خوشی سے کریں، یہ خدمت کہلاتی ہے اور اس خدمت پر خدا ملتا ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر بچوں کے ذمے کام نہیں لگائیں گے تو بچے نکھٹو ہو جائیں گے، تن آسانی آ جائے گی۔ ہمارے ہاں بہما کی ایک کہانی بہت معروف ہے تو سرائیکی زبان میں، شاید آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن یہ عاجز سنائے گا بھی صحیح اور کچھ تھوڑا ترجمہ بھی کر دے گا تاکہ آپ سمجھ بھی جائیں۔ تو ایک دیہاتی لڑکا تھا جو انتہائی کام چور بن گیا تھا۔ اس کی یہ حکایت ہے کہ اس کو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ اے پتر بھما، یعنی اے میرے بیٹے بھما۔ اس نے جواب دیا، جی میری اماں۔
تو ماں نے کہا کہ اے بیٹے ڈھانڈا تو چرا، یعنی جانور چرا کے آؤ. تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا، اماں